بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دو ویڈیو سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے تمام اکابرین بزرگان دین اور سلف صالحین ہمیشہ سے 20 رکعت تراویح پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ امام شافعی، امام خرقی، علامہ ابن عبد البر اور امام الحرمین امام جوینی کا حوالہ بتایا گیا۔ اب بغیر کسی تاخیر کے دوسرے اسلاف کا حوالہ بتایا جا رہا ہے، اس امید پر کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ سلف نمبر 5 امام اسحاق بن منصور الکوسج، ان کے بارے میں علامہ ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں: الامام الفقیہ الحافظ الحجہ ابو یعقوب اسحاق بن منصور بن بہرام المروزی۔ آگے لکھتے ہیں: وَهُوَ أَحَدُ الْأَئِمَّةِ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ مِنَ الزُّهَّادِ وَالْمُتَمَسِّكِينَ بِالسُّنَّةِ، یعنی اسحاق بن منصور الکوسج اصحاب حدیث کا امام اور سنت پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے والا آدمی ہے۔ اسحاق بن منصور الکوسج امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں۔ امام احمد کے مسائل و فتاوی کو جمع کر کے کتابی شکل دے کر اس کا نام مسائل الامام احمد رکھا۔ امام کوسج اپنی اسی کتاب یعنی مسائل الامام احمد کے جلد 2 صفحہ نمبر 757 کتاب الصلاۃ سوال نمبر 388 کے ذیل میں لکھتے ہیں: ہی 20 رکعتاً، یعنی تراویح کی نماز 20 رکعت ہیں۔ جاننا چاہیے کہ اسحاق بن منصور الکوسج آج سے 1190 سال پہلے کے سلف ہیں، اس لیے کہ موصوف سن 171 کے بعد پیدا ہوئے اور سن 251 میں وفات پائی۔ سلف نمبر 6 ابن رشد، ان کا پورا نام ہے ابو الولید محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبی المالکی، المتوفی 595 ہجری، لیکن یہ ابن رشد سے مشہور ہیں۔ ان کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں: لم ینشأ بالاندلس مثلہ کمالا وعلما وفضلا، یعنی اندلس میں ابن رشد جیسا کمال اور علم و فضل کا مالک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ موصوف اپنی کتاب البیان والتحصیل کے جلد 2 صفحہ نمبر 309 کتاب الصیام والاعتکاف مسئلۃ النقص من قیام رمضان کے ذیل میں لکھتے ہیں: ان عمر بن الخطاب کان امر ابی بن کعب وتمیمہ الداری ان یقوما للناس ب11 رکعتاً، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھائیں۔ فکانا یطیلان القیام، تو دونوں صحابی لمبی لمبی رکعت پڑھانے لگے۔ حتی لقد كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام وما كانوا ينصرفون الا في فروع الفجر، یہاں تک کہ لوگ اپنی اپنی لاٹھیوں کے سہارے سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور لمبی لمبی رکعت کی وجہ سے طلوع فجر تک تراویح پڑھنے میں لگ جاتا تھا۔ فشکوا ذلك الى عمر بن الخطاب، تو لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی شکایت کی۔ فَأَمَرَهُمَا أَن يَزِيدَا فِي عَدَدِ الرُّكُوعِ وَيَنْقُصَا مِن طُولِ الْقِيَامِ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ 11 کی جگہ 20 رکعت پڑھاؤ اور قیام لمبا کرنے کے بجائے مختصر کرو۔ فَكَانَا يَقُومَانِ بِالنَّاسِ ب23 رکعتاً، تو اس کے بعد حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہما لوگوں کو 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھانے لگے۔ اس پوری تفصیل سے معلوم ہوا کہ 11 رکعت پہلے کا عمل ہے اور 20 رکعت
3 वित्र के साथ बाद का अमल है और बाद के अमल पर ही अमल होता है, इसलिए कि बाद वाला ही फाइनल होता है और पहले वाला मनसूख होता है। इसीलिए तमाम असलाफ ने 11 रकात को मनसूख समझा और 20 रकात पर 3 वित्र के साथ हमेशा अमल करते रहे। यही अल्लामा इब्न रुश्द अल मालिकी अपनी एक दूसरी किताब जिसका नाम है बिदायतुल मुज्तहिद व निहायतुल मुक्तसिद, इसके जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 219 किताबुस सलातिस सानी अलबाबुल खामिस फ़ी क़याम रमज़ान के ज़ैल में लिखते हैं, फ़ख्तार मालिक फ़ी अहद क़ौलैहि व अबू हनीफ़ा व शाफ़िई व अहमद व दाऊद अल-क़ियाम बि-20 रकअतन सिवल वित्र। यानी इमाम मालिक एक कौल के मुताबिक, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद, दाऊद ज़ाहिरी यानी सब ने वित्र के अलावा 20 रकात तरावीह पढ़ने को इख्तियार किया। जानना चाहिए कि अल्लामा इब्न रुश्द आज से 846 साल पहले के सलफ़ हैं, इसलिए कि मौसूफ सन 520 में पैदा हुए और सन 595 हिजरी में वफ़ात पाई। हासिल ये है कि अल्लामा कोसज और अल्लामा इब्न रुश्द दोनों हमारे असलाफ हैं जो 20 रकात तरावीह के कायल हैं। लिहाजा हमें भी इन असलाफ और बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलते हुए 20 रकात तरावीह पढ़नी चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। बाकी आइंदा पेश किया जाएगा।